آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار کے بارے میں بات کرنی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کرنے کا کسی بھی مبلغ کو کہا جائے، کسی واعظ کو کہا جائے، کسی عالم دین کو کہا جائے، تو وہ کبھی کبھی پزلڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا بات کروں۔ اللہ نے ایسا کامل و اکمل بنایا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا کمال ہے کہ سچی بات ہے کمال بھی کمال کے درجے کو جب پہنچتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، انہوں نے بھی قلم اٹھایا، کئی موقعوں پر نبی پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ کہیں لکھتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہیں لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے ایسا فیل ہوا کہ اعلیٰ حضرت بھی حیران ہو گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جن کی شان بیان کرنی ہے، نہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہماری اوقات ہے، بس نیت یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور جب ان کا ذکر کریں گے تو اس نیت سے کریں گے کہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک خوبصورت یوں سمجھیے لائن دی ہے، ایک خوبصورت ڈائریکشن دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، دنیا کے ہر عظیم انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے عظیم اور الگ بناتی ہے، بڑا بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی میں غیر معمولی حلم یعنی نرمی اور بردباری ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا سخی ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے، تو کوئی بہت سارے لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ الغرض اخلاق کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جو اس کو لوگوں سے ممتاز اور ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن میں تمام اچھائیاں اپنی ہائیسٹ ڈگری پر موجود تھیں۔ آپ نہایت شائستہ طبیعت اور پاکیزہ اور عظیم عادتوں کے مالک تھے۔ آپ سراپا شرم و حیا، زندہ دل، عمدہ سیرت اور پاکیزہ ظاہر و باطن رکھنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک صاف تھا۔ آپ اعلیٰ فضائل و مناقب کے حامل، جود و سخا کا منبع، خیر اور بھلائی کا سر چشمہ اور احسان کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں۔ آپ کی اخلاق کی بلندیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آپ کی ہر بات شریعت ہے۔ آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط اور روشن ہے کہ دنیا بھر میں مختلف رنگوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت پر متفق ہیں۔ بادشاہ ہو یا غلام، بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا جناب مالدار، ہر ایک نے آپ سے محبت کی، اور آپ اپنی شفقت و محبت اور اعلیٰ اخلاق سے ان سب کے دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے ان کی روحوں کو اپنا اسیر بنا لیا، اپنے جود و کرم سے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اپنے لطف و کرم سے لوگوں کو اپنا
گرویدہ کر لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں نبی پاک کی سیرت تو بیان ہوگی، مگر سیرت کے میں وہ پہلو بیان کرنا چاہوں گا جو ہم سب کی زندگی میں کوئی بدلاؤ لا سکیں۔ ہم یہاں سے جب اٹھ کر گھر جائیں تو چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں، وہ کچھ ایسے سیرت کے پھول لے کر جائیں جو ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں۔ میرے آقا سب کے لیے مہربان، نبی پاک سب کے لیے شفیق، مگر اللہ اکبر جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے، جو محروم لوگ ہوتے تھے، جو دکھی ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر زیادہ شفقت فرماتے، ان پر آپ زیادہ سبحان اللہ مہربان ہوتے۔ جنہیں سب چھوڑ دیتے تھے میرے آقا انہیں اپنا لیتے تھے۔ وہ نعت کا شعر ہے نا کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے